اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر کے کوئی گناہ کوئی برا کام چھوڑ رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کر لے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اسے ہر مشکل اور تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ اسے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ ملنے والا تھا کیا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ پاک اس کو ہر تنگی میں وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اللہ اسے راہیں نکالے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے غموں میں مبتلا رہتے ہیں، کوئی قرضوں میں مبتلا رہتا ہے، کوئی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے، کوئی مشکلات میں مبتلا رہتا ہے۔ تو ہمارے بعض اکابرین کا مستقل معمول رہا کہ ان کو سب کو وہ یہی عمل بتاتے رہے کہ تم استغفر اللہ کی کثرت کرتے رہو، اللہ خود راستے نکالتا رہے گا تمہارے۔ استغفر اللہ کی کثرت، چہرے پر نور آئے گا، نورانیتیں آئے گی، معمولات بنیں گے، اللہ پاک راضی اور خوش ہوں گے۔ استغفار خوب پڑھو بھائیو، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص گناہوں پر استغفار کرے، یعنی معافی مانگتا رہے، وہ گناہ گار ہی نہیں ہے، مگر گناہ سے معافی مانگے۔ اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے کالے کام اتنے کر رہے، مثلا یہ دیوار سفید دیوار ہے، پوری سفید دیوار ہے، تو روزانہ ہمارا عمل یہ ہو رہا ہے کہ اس پر جو ہے کالا کلر ہی، کالے لکیریں مارتے رہ رہے، تو ظاہر ہے جتنے کالے مارتے رہیں گے لکیریں وہ کالی ہی ہوتی جائیں گی۔ آپ ایک آدھ ہاتھ اس پر سفید پھیر دو، پھر اس کا انداز دیکھو کہ کیسی بنتی ہے۔ تو یہ سفید ہاتھ توبہ کا ہے، یہ کالے کرتوت جو ہم نے جمع کر کے رکھے، توبہ کا ایک سفید ہاتھ بھی پھیر دیے، اللہ اسے سفید بنائیں گے، چمکدار بنا دیں گے۔ اسی لیے آپ ہم سب دعا کرتے ہیں نماز میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ جو اپن نے نماز میں دعائے معصورہ پڑھ لیے، اس میں بندہ اللہ سے یہی کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہ آپ کے سوا اللہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، لہذا آپ اپنے پاس سے مجھے معاف فرما دیجیے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، اور آپ ایسا اس وجہ سے کیجیے اللہ کہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ بندہ اللہ کو مخاطب کر رہا تو اللہ کو یہ بول بہت پسند آتے ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی گناہ گار اگر نماز میں یہ نیت کر لے کہ اے اللہ یہ جو میں دعائے معصورہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ سب کے معاف ہونے کی نیت کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس سے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں گے۔ نیت صحیح ہوئی تو نیت کے صحیح ہونے پر گناہ کبیرہ بھی یہ نیت کر کے اگر کوئی کر لے، پڑھ لے دعائے معصورہ، اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ استغفار کی کثرت کرو بھائیو، اور یہ استغفار کی کثرت انسان کو بہت اونچے مقام تک، درجات تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم سارے تذکرے دنیا ہی کے سنتے چلے جا رہے ہیں، اتنی دنیا 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 دنیا، اتنی دنیا ہمارے پاس رس بس گئی ہے
اللہ نبی کا نہ کبھی تذکرہ ہے، نہ زبان پر کبھی اللہ نبی کا نام آتا ہے، نہ کبھی یاد آتی ہے، نہ کبھی تذکرہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی نحوستوں سے دل پر ہمارے جو اثرات پڑنے چاہیے وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے، دل کی حالت بالکل کالے جیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، دل سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دل کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری کیفیات پیدا ہوگی اللہ کی یاد سے، توبہ استغفار کے کرنے سے۔ ہر ساتھی کہیں رہے استغفار کی خوب کثرت کرتا رہے۔ استغفار بڑا عمل ہے، استغفار بڑی دولت ہے، استغفار سے بڑے فائدے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں، استغفار کی خوب کثرت کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپن جو ہے یہ بات تو طے کر لے، ایک تو ترتیب یہ ہے کہ صبح کی شام کی ایک ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ دی جائے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ سوتے وقت جب سونے کے لیے بستر پر بیٹھے تو اپنے سارے معمولات جو کچھ کرتے ہیں وہ کر لے، اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو روزانہ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اہتمام سے پڑھتے رہے سوتے رہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا لگے کہ چھوٹا موٹا کوئی گناہ ہو رہا ہے، فوراً وہیں پر توبہ کی نیت سے استغفر اللہ پڑھ لیا کرے۔ یعنی احساس آئے کہ میں میرے بہت بڑے پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس لیے اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ کو یہ ادائیں بہت پسند آتی ہیں۔ جو توبہ کرتا ہے، جو معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والوں کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو بے حد پسند آتا ہے۔ ہمیشہ اس طرح سے توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر اپن جو بولتے ہیں توبہ توبہ، توبہ کہتے کسے؟ توبہ کے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دیکھو آپ نے بارہا دیکھا، آپ کی کوئی چیز اگر گندی نالی میں باہر گرے تو نالی میں وہ ہے، اب نالی میں آپ کتنا ہی پانی ڈالیں، وہ چیز اگر وہیں پڑی رہے تو کتنا بھی پانی ڈالو، بولو پاک ہوگی؟ کبھی بھی پاک نہیں، چونکہ گندگی مستقل بہہ رہی ہے، وہ پاک نہیں ہونے والی، صاف نہیں ہونے والی۔ اب اگر ہم اس کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو وہاں سے اٹھا لو۔ آپ نے وہ چیز کو گندگی میں سے نکال لیا، نکال کر لوٹا بھر پانی آپ نے ڈال دیا، بس وہ چیز پاک ہو گئی۔ پہلے گھڑا بھر بھی پانی ڈالے تو پاک نہیں ہو رہی تھی، اور اب صرف لوٹا بھر پانی ڈالنے سے پاک ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے گندگی سے اسے کیا کر لیا؟ الگ کر لیا۔ تو جیسے گندگی سے الگ کرنے کے بعد گندگی میں پڑی ہوئی چیز جو تھی الگ کرنے کے بعد پاک اور صاف ہو جاتی ہے، ایسا ہی جو آدمی جہاں بھی جس گناہ میں مبتلا ہے، جو آدمی جہاں بھی جس گناہ میں مبتلا ہے، وہ اگر وہ گناہ بھی کرتا رہے اور بولے اللہ معاف کر، تو یہ ایسا ہی ہے کہ نالی میں پڑا ہوا ہے اور آپ پانی ڈال کے اسے صاف کر رہے ہیں۔ تو جیسے یہ کبھی پاک صاف نہیں ہوگی، وہ گناہ میں مبتلا رہتے ہوئے معاف کر بولنے سے معاف ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی شکل یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو وہ گناہ میں سے نکال کر باہر ڈال دے، علیحدہ چھوڑ دے اس گناہ کو، اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، الگ ہوتے وقت یہ طے کر لے کہ اب انشاءاللہ موت تک میں اب لوٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، موت تک لوٹ کر اب اس برائی کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ یہ 2۔ پہلی بات کیا ہے گناہ کی شرط، توبہ کی شرط؟ اپنے آپ کو اس گناہ سے الگ کر لے۔ دوسری بات
وہاں نہ جانے کا مضبوط عزم اور ارادہ کر لے. اور نمبر 3 اب بولے اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کر لیا، اب اسے معاف فرما دیجئے، جو مجھ سے اب تک ہوا اس کو معاف فرما دیجئے. تو 2 کام اصل ہے، وہ کرنے کے بعد اب بولے کہ اللہ معاف کر دے تو اللہ اسے سیکنڈوں میں معاف فرما دیتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو اس گناہ سے علیحدہ کر. نمبر 2 وہاں نہ جانے کا پکا عزم و ارادہ کر لے. اور نمبر 3 اس پر رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ اسے معاف فرما دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط کام ہوا، اب میں نے چھوڑ دیا ہے، اللہ اب معاف فرما دیجیے اور بچائیے بھی. ایسا عزم و ارادہ کرنے کو دراصل توبہ اور استغفار کہتے ہیں. اسی کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اور بھائیوں، یہ ساری دینی مجالس سے اور یہ تصوف اور سلوک میں جہاں بھی جب بھی اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہے اس سے یہی چاہا جاتا ہے. لہٰذا ہم جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں عزم و ارادہ کر لیں. بہت سارے لوگ موبائل والے گناہ میں مبتلا ہے، بہت سارے لوگ نشے میں مبتلا ہے، بہت سارے جوبے میں پتے میں مبتلا ہے، بدکاری میں اور بدنگاہی میں مبتلا ہے، غلط عورتوں میں مبتلا ہے. تو اپن اب ہی سے یہ طے کر لے کہ بس یہ ہے نمبر 1 وہاں سے اپنے آپ کو نکال کر رکھ دے. نمبر 2 یہ طے کر لے کہ اب مجھے موت تک یہ گناہ کی طرف جانا نہیں ہے. اور نمبر 3 اب 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اب معافی مانگ لے، اے اللہ یہ جو کچھ ہوا تھا پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا، انسانی تقاضے کی بنا پر غلطیاں مبتلا ہو گیا تھا، اب معاف فرما دیجئے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چھڑا دیجئے، آئندہ ادھر جانے سے بھی روک لگا دیجئے. اب آپ نے بول دیے تو یہ ہے کہ چہرے پر ہاتھ بعد میں پھرتا ہے اور اللہ اسے پہلے معاف فرما دیتے ہیں. لیکن ایسے عزم و ارادے کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے. یہ ہے طریقہ توبہ کرنے کا. اپن کیا کرتے، گناہ جو جہاں ہے وہیں چھوڑ کے رکھے ہوا رہتا اور بولتے اللہ معاف فرما دے معاف فرما دے. تو نالی میں پڑے ہوئے پہ کتنا بھی پانی ڈالنے سے کیا ہونے والا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو الگ کر لے، ختم ہو گیا، اب میں نے چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. نہیں جانے کا پکا عزم کر لیا کہ اب یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے اب اس پر ندامت کے آنسو بہائے، اللہ معاف فرما دیجئے، غلطی ہوئی، بہت غلط کیا میں نے، آپ دیکھ رہے تھے، آپ کی نگاہوں کے سامنے مجھ سے گناہ ہوتا رہا، بہت بڑا پاپ اور نافرمانی ہوتی رہی، اللہ اب اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. اس استحضار کے ساتھ کتنے نشے کرنے والوں نے نشے چھوڑ دیے، جواریوں نے جوے چھوڑ دیے، پتے کھیلنے والوں نے پتے چھوڑ دیے، بدنگاہی کرنے والوں نے بدنگاہی چھوڑ دی، کتنے غلط کام کرنے والوں نے کر لیے. آپ ہم سب بھی اپنے اپنے گناہ کو یاد کر لیں، میں اس وقت کس گناہ میں مبتلا ہوں اور مجھے اب اس ترتیب سے اسے چھوڑ کر ابھی توبہ کرنی ہے انشاءاللہ. ایسا کریں گے بھائی تو آپ دیکھیں گے کہ پھر مزے آئے گا. اللہ رب العالمین بھی نظر کرم فرمائیں گے، ہماری توبہ بھی قبول ہوگی اور اللہ رب العالمین ہم سے خوش بھی ہوں گے اور راضی بھی ہوں گے. توبہ کے لیے یہی شرائط ہوتے ہیں اور اسی پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اپنے طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اسی درد کے ساتھ اس مجلس توبہ میں ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور سارے امت مسلمہ کی بے انتہا حفاظت فرمائے. ابھی یہاں چہل درود و سلام پڑھا جاتا ہے. یہ چہل درود و سلام بہت قبولیت کی علامت ہے. اس کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس لیے اس کو اہمیت کے ساتھ